اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں, ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا, ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا, اور وہ بچہ خود بول گیا, حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی, اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا, تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز, کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا, ان کے بچوں نے 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے, حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے, حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا. پتہ نہیں کتنے سال تھے, 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا, جب وہ ان کو کہا, جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا, وہ بھول گئے. اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں, لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے, اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے, وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں تھا. کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا, سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا, لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین, all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی ہے اللہ نے. ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ابراہیم کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں, آپ کو پتہ ہے, اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا, از نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں. اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا. فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ. یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتا حضرت زکریا, یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے. پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے, آپ کو پتہ ہے, حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں. تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم, انہیں بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا, سب سے بڑی بات.
باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا, اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے. حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے. یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے, غم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اللہ نے کہا کل من الصابرین, all of them were patient, all of them were صابرین. تو صبر کیا ہے, صبر کے تقاضے کیا ہیں, اور صبر کب کیا جاتا ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں. صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے, بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے, جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, کئی ایٹریبیوٹس. ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس. پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو, جمے رہنے کو, کھڑے رہنے کو. یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے, لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے, کمپوزڈ ہے, جمع ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, اس کو پرزیورنس کہتے ہیں. بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ. اینڈیورنس, اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے. اینڈیور کرنا, یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں, ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں. جی, اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا, ریزولوشن کے ساتھ, اسٹرینتھ کے ساتھ, اسٹیمنا ہونا. اسٹیمنا مانگے اللہ سے نا, صبر میں اسٹیمنا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پہ کوئی مشکل آ گئی, اب آپ کو اس کا اسٹیمنا چاہیے, اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا. آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی, لیکن بس آ گئی. فوربیرنس, فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے, اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں. پرزیورنس ہے جمے رہنا, اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر اسٹیمنا ہونا, اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا, یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا, ٹھیک ہے نا. دس از کالڈ اینڈیورنس. یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے, اینڈیور کرنا, مشکل حالات کو اینڈیور کرنا. اوکے, اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس. ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا. کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا, حواس باختہ ہونا. حواس باختہ کہہ لیں, یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا, اپنے اعمال کے حوالے سے, اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا. دیٹ از ڈیلیجنس. اور ریسٹرینٹ, ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ, ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا. تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے: پرزیورنس, اینڈورنس, فوربیرنس, ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ. اٹ از اے کیریکٹرسٹک آف انلائٹنمنٹ دیٹ ڈیولپس ان دی ہارٹ آف مسلم. یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا, whoever would be patient, جو کوئی بھی صبر کرے گا, then Allah will make him patient, تو اللہ اسے صابر بنا دے گا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر. تو اس عورت نے, اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں, اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے, اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس, یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے. یہ بھی صبر ہے. اللہ کے نبی نے صبر شو کیا, فوربیرنس شو کی, قابو شو کیا, کچھ نہیں کہا, آگے سے چلے گئے.
اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں، اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔